یہ KBC بروسٹ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما خرم شیخ زمان، یہ ان کا ریسٹورنٹ تھا۔ یہاں پر کرینز موجود تھیں اور اس کے مختلف حصوں کو توڑا جا رہا تھا۔ حکومت سندھ نے باقاعدہ طور پر ایک دشمنی نکالی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے کاروبار کو نشانہ بنایا۔ اب جب یہ کارروائی ہوئی تو یہاں کرین موجود تھی، یہاں موبائل موجود تھی، یہاں انتظامیہ کی گاڑیاں موجود تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں، ان ویڈیوز میں جن کو اب آپ دیکھ رہے ہیں اور مجھے نہیں دیکھ رہے، ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں توڑ پھوڑ کے اس وقت کے مناظر جب یہ توڑ پھوڑ جاری تھی۔ یہاں پر کرینز موجود تھیں اور اس کے مختلف حصوں کو توڑا جا رہا تھا، نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ یہ KBC بروسٹ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی میں حزب اختلاف کے رہنما خرم شیخ زمان، یہ ان کا ریسٹورنٹ تھا اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ حکومت سندھ نے باقاعدہ طور پر ایک دشمنی نکالی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے کاروبار کو نشانہ بنایا۔ کچھ دلچسپ حقائق ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر اس لیے تو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ہوا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ خرم شیخ زمان کا ایک عدد ریسٹورنٹ اور ہے۔ وہ ریسٹورنٹ یہاں بہادر آباد پہ نہیں ہے، وہ ریسٹورنٹ صدر کراچی میں ہے۔ اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے۔ ابتدا میں لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ بڑا مشہور ریسٹورنٹ ہے صدر کراچی والا، شاید اسے گرایا گیا ہے، لیکن یہ توڑ پھوڑ یہاں کی گئی ہے۔ آپ یہ تمام مناظر دیکھ سکتے ہیں، اچھی خاصی توڑ پھوڑ ہے اور اس میں یہ پودے جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے شیڈز تھے، باہر لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور یہ تمام چیزیں توڑ دی گئیں۔ ہوا یہ کہ خرم شیخ زمان کا یہاں ریسٹورنٹ تھا، اب ریسٹورنٹ موجود نہیں تھا لیکن کچھ عرصہ پہلے تک تھا۔ وہ ریسٹورنٹ خرم شیخ زمان کی انتظامیہ نے، اس بزنس نے جگہ خالی کر دی اور یہ جگہ بند تھی۔ یہاں KBC بروسٹ کا بورڈ تھا، یہ جگہ ان کی ہے، یہ تو لوگوں کو نظر آ رہا تھا، لیکن اب ریسٹورنٹ یہاں نہیں تھا، وہ چل نہیں رہا تھا، کچھ عرصے سے بند تھا۔ اس کو یہاں پر حکومت سندھ کی غالباً، جو میں نے ان کے سامنے آپ سڑک کے اس پار دیکھ سکتے ہیں دکانیں وغیرہ ہیں، جا کر پڑوسیوں سے معلوم کیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ غالباً سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اسے گرایا ہے۔ اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے گرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجاوزات میں شامل جگہ ہے، لیکن یہاں یہ پیومنٹ ہے اور پیومنٹ اتنی ہی ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ ریسٹورنٹ کی جگہ ہے اور اتنی ہی جگہ ہم برابر میں اتنا ہی آگے کنسٹرکشن کی جگہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو باقی جو شیڈز تھے، شٹرز تھے، اس کے علاوہ کچھ لائٹس وغیرہ تھیں وہ گرا دی گئی ہیں، اندر جو شیشے وغیرہ تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، یہ نقصان پہنچا ہے۔ خرم شیخ زمان کا یہ ریسٹورنٹ اب ایکٹیو نہیں تھا۔ مالک دکان نے یہاں پر کرائے پر خالی ہے کا بورڈ لگایا ہوا تھا اور یہ جگہ خالی تھی۔ اب خرم شیخ زمان، جو کہ اس وقت خود بھی نہیں معلوم کہ کہاں پر ہیں، وہ یہاں پر نہیں تھے، ان کا کاروبار یہاں اس وقت چل نہیں رہا تھا۔ تو یہ نقصان جو پہنچا ہے، اس نقصان کے مناظر میں آپ کو دکھاؤں۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو شٹر ہیں، شیڈز ہیں جو گرے ہیں وہ تو آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر عزیر آپ کو مزید دکھائیں تو یہ دیکھیے آپ کہ یہ غالباً اوپر جو رہائشی تھا اس کا آؤٹر تھا، یہ آؤٹر بھی اس کا ٹوٹ گیا ہے۔ ایک بھری پوری مارکیٹ ہے کراچی بہادر آباد کی، فوڈ اسٹریٹ اس کے پیچھے بہت بڑی، وہ یہاں موجود ہے اور یہ ایک انتہائی اہم سڑک کے کنارے پر ہے۔ پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ شہید ملت روڈ ہے اور اس شہید ملت روڈ پر یہاں پر ایک باقاعدہ بارونق جگہ پر یہ کاروبار تھا۔ یہ پیچھے کراچی کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے اور اس جگہ پر اس کو توڑ دیا گیا ہے۔ اب اسے باقاعدہ طور پر انتقامی کارروائی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بیچارے ایک اور ایسے آدمی کا جس کا تعلق شاید نہیں تھا، اس کا نقصان ہوا ہے کیونکہ یہ کرائے دار تھے، کرائے کی جگہ تھی، اس کرائے کی جگہ کو توڑ دیا گیا۔ جو صدر والا ریسٹورنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا، وہاں پر وہ بڑا زیادہ بزنس کرنے والی جگہ ہے، بڑا ریسٹورنٹ ہے، وہاں پر بھی کارروائی ہوئی ہے اور گزشتہ 3 روز پہلے غالباً اسے ہوا یہ کہ بند کر دیا گیا۔ سندھ فوڈ کنٹرول اتھارٹی نے یہ بتا کے کہ وہاں کھانا حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں بنتا،
وہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو اسے بھی سیل کر دیا گیا ہے. اب وہ سیل ہے. اگر آپ ان کی ہیلپ لائن ملائیں کچھ آرڈر کرنے کے لیے ان کا پورا مینیو دیکھ کر تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ وہ اب سیلڈ ہے. وہاں پر بھی اس وقت ان کا بزنس چل نہیں رہا. اب یہ کارروائی اس وقت ہونا یہ سوالیہ نشان ہے کیونکہ خرم شیر زمان اگر یہ کچھ عرصہ پہلے خالی کر کے چلے گئے تھے تو یہ کام تب ہو جاتا. اگر یہ تجاوزات تھیں تو یہ تب کر لیا جاتا. یہ تب نہیں کیا گیا, یہ اب کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. جو صدر میں ریسٹورنٹ ہے ان کا جو ایک بار پہلے بھی زیر اعتاب آیا تھا وہ ریسٹورنٹ بھی سیلڈ ہے. اور اس سیلڈ ریسٹورنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا نہیں بنا رہے تھے, صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے تھے تو وہ پہلے بھی نہیں رکھ رہے تھے. لیکن اب ان حالات میں اگر اسے حفظان صحت کے اصولوں کی بنیاد پر سیل کیا گیا ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ حکومت سندھ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس لیے کیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دے آر فیسنگ اے ٹف ٹائم. تو اس ٹف ٹائم کی وجہ سے ان پر یہ صورتحال ہے. اور اب جب یہ کارروائی ہوئی تو یہاں کرین موجود تھی, یہاں موبائل موجود تھی, یہاں انتظامیہ کی گاڑیاں موجود تھیں, لیکن یہاں تو ان کی اپنی انتظامیہ بھی نہیں تھی. تو اس جگہ کارروائی کرتے ہوئے کسی بھی مشکل صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ لوگ آئے, اطمینان سے یہ کارروائی انجام دی اور اب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے یہ کارروائی انجام دے کر چلے گئے. اب جب کہ ہم یہ شوٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ اس صورتحال کو دیکھ کر رکے ہیں, وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے لوگ تھے وہ ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور یہ کارروائی ہو گئی تھی. اس کارروائی میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی. یہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ 9 مئی کے جو قابل مذمت واقعات ہیں اس کے بعد کچھ گرفتار ہوئے ہیں, کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے وہ منظر سے غائب ہیں اور کچھ اب اس طرح سے حکومت سندھ کی کارروائی کا اب انہیں نشانہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. قابل مذمت واقعات تھے جو ہوئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کچھ لوگوں نے آ کر ان واقعات کی بالکل درست انداز میں مذمت کی ہے. مزید کو مذمت کرنی چاہیے, لیکن معاف کیجیے گا, اس طرح سے اگر کسی کے کاروبار کو اس موقع پر نشانہ بنایا جائے گا تو وہ یہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی بھی کہے گا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے. اگر انتظامیہ کے پاس اس سلسلے میں ثبوت تھے, شواہد تھے, معلومات تھیں, شکایت تھی حفظان صحت کے اصولوں کی تو یہ کارروائی پہلے کی جانی چاہیے تھی. اب اس موقع پر یہ کارروائی کرنا پھر یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اب کیوں, اور اس کے نتیجے میں کوئی بھی شخص یہ بتائے گا کہ یہ انتقامی کارروائی ہے جسے انجام دیا گیا ہے. اسی لیے کوئی بھی کارروائی جسے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ قانون کے دائرے میں کی گئی ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.